الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حضرات، قیامت کی علامات میں متعدد علامات آپ حضرات کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کو سنائی تھی جس میں قیامت کی 10 علامتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان علامات میں سے ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ دنیا میں دجال کا ظہور اور خروج ہوگا. بھائیو، یہ قیامت کی علامت بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ دنیا میں دجال آئے گا، اور یہ وہ علامت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما من نبی الا وقد انذر امتہ الاعور الکذاب، یعنی کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو اس جھوٹے و کانے دجال سے نہ ڈرایا ہو. متعدد احادیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس موضوع پر کتب احادیث میں موجود ہیں، اور بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبے میں دجال کا ذکر فرمایا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، اور اسی میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر کو بھی مبعوث کیا اس نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے. حضرت نوح نے اور ان کے بعد کے پیغمبروں نے سب نے اپنی اپنی امتوں کو اس سے ڈرایا ہے، اور فرمایا کہ اور وہ بلا شبہ تم میں ظاہر ہوگا، اس کا حال تم پر مخفی نہیں ہے اور نہ مخفی رہنا چاہیے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حضرات، اس حدیث سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ اس فتنے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس قدر سنگین فتنہ سمجھا، اور نہ صرف یہ کہ آپ نے بلکہ سارے پیغمبروں نے اور تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی امت کو اس سے آگاہ کیا. اور اس فتنے کی شدت کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ حضرت عمران بن حسین اور حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بین خلق آدم الى قیام الساعة فتنة اکبر عند اللہ من الدجال، یعنی فرمایا کہ آدم کی تخلیق سے قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہے. سوچئے کہ وہ فتنہ کیسا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی فتنہ روئے زمین پر کبھی نہیں پیش آیا. اس فتنے کی شدت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی دعاؤں میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اے اللہ میں مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے۔ کیا دعا؟ کہتے ہیں یہ دعا سکھاتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ یہ امام احمد کی روایت ہے۔ اس کے اندر کئی چیزوں سے پناہ مانگنے کا سبق سکھایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے، میں پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں آپ سے مسیح دجال کے فتنے سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ بلکہ متعدد احادیث میں حضرات صحابہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو حکم دیا ہے کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعوذوا باللہ من فتنة المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگو۔ یہ حکم دیا باقاعدہ۔ ان ساری باتوں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دجال کا فتنہ کیسا سخت ترین اور انتہائی شدید فتنہ ہوگا۔ یہ اندازہ کرنا ان احادیث سے کوئی مشکل نہیں۔ ان احادیث میں بتا دیا گیا قیامت سے پہلے اس روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا ہوگا، لہٰذا اس کو سمجھنا بھی لازم ہے اور اس سے پناہ مانگنا بھی چاہیے، اور اس سے بچنے کی تدبیریں اختیار کرنا چاہیے، اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے، اور اللہ سے بھی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری امت کو یہ حکم بھی دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اس فتنے سے آگاہ کرتے رہے تاکہ کوئی مسلمان اس سے بے خبر نہ رہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دجال کے بارے میں بار بار تم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تم اس کو سمجھو اور اس میں غور و فکر کرو، اور میرے بعد آنے والے لوگوں کو اس کی خبر پہنچاؤ، لہٰذا ایک دوسرے کو بتاؤ، کیونکہ یہ سخت ترین فتنہ ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ لہٰذا اس کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے، اور علماء کو بھی اپنے خطبات میں اور عوام کو بھی اپنی اولاد اور دیگر متعلقین کو اس فتنے سے آگاہ کرتے رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صعب ابن جسامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یخرج الدجال حتی یذہل الناس عن ذکرہ وحتی یترک الائمۃ ذکرہ علی المنابر۔ دجال ایسے وقت میں نکلے گا کہ لوگ اس سے غافل ہو چکے ہوں گے، اور یہاں تک کہ ائمہ لوگ ممبروں پر اس کا تذکرہ کرنا بھی چھوڑ دیے ہوں گے۔ بہرحال یہ فتنہ عظیم اور انتہائی عالمگیر فتنہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اور تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی امت کو اس فتنے سے آگاہ کیا تھا، لہٰذا ہم سب کو بھی بہت ہی توجہ کے ساتھ اس فتنے کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضرات اب آئیے ہم دیکھیں گے کہ دجال کون ہے اور اس کی پہچان کیسے ہوگی۔ احادیث کے اندر دجال کے بارے میں بہت تفصیلات بیان کی گئی ہیں تاکہ کوئی پہلو تشنا نہ رہ جائے۔ میں یہاں بہت ہی اختصار کے ساتھ چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ دجال انسان ہی ہے، یہ کوئی اور مخلوق نہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ دجال کوئی اور مخلوق ہے، نہیں بلکہ یہ انسان ہی ہے۔ مسلم شریف کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ابن السیاد، جس کے بارے میں بعض صحابہ کا خیال تھا کہ بھئی دجال ہے، اور وہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا،
حضرت ابو سعید خدری اس کے ساتھ مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ درمیان راستے میں ابن السیاد کہنے لگا کہ تم لوگ مجھے دجال سمجھتے ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا جبکہ میں تو مسلمان ہوں؟ اور کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال لاولد ہوگا جبکہ میری تو اولاد موجود ہے؟ یہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے۔ صحابہ نے یہ سننے کے بعد اس کی بات کی تصدیق کی۔ معلوم ہوا کہ دجال یہودی قوم سے ہوگا، انسان ہوگا اور لاولد ہوگا۔ اس کے بعد بہت ساری احادیث کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ متعدد احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دجال کے حلیے اور دجال کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے مختلف اور متعدد باتیں ذکر فرمائی۔ ان میں سے چند اہم باتیں یہاں پر کوٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نمبر 1، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال ایک آنکھ کا کانا ہوگا اور اس کی دوسری آنکھ بالکل سپاٹ ہوگی۔ نمبر 2، اس کے سر کے اوپر بہت بال ہوں گے اور وہ انتہائی گھونگریالے ہوں گے اور اس کا سر درخت کی ٹہنی کی طرح ہوگا۔ نمبر 3، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا رنگ سرخ اور سفید ہوگا، یعنی دونوں کا ملا جلا انداز ہوگا، نہ بالکل سفید نہ بالکل سرخ۔ چوتھی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ اس کی پیشانی چوڑی ہوگی۔ پانچویں علامت اس کی یہ ہے کہ اس کی ناک کے نتنے پھیلے ہوئے ہوں گے، چوڑے ہوں گے، جو ایک بدنما ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 6، اس کا سینہ بہت چوڑا ہوگا۔ نمبر 7، اس کے کان کٹے ہوئے ہوں گے۔ نمبر 8، اس کا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے لمبا ہوگا، یعنی ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے لمبا ہوگا، یہ بھی اس کے عیب کی ایک دلیل ہے۔ نمبر 9، اس کا جسم بڑا بھاری بھرکم ہوگا، یعنی عام انسانوں سے زیادہ بڑا ڈل ڈول والا ہوگا۔ نمبر 10، اس کا قد دوسرے لوگوں کی نسبت تو لمبا ہوگا مگر خود اس کے جسم اور جثے کے لحاظ سے چھوٹا ہوگا۔ اس لیے بعض احادیث میں اس کو طویل القامہ کہا گیا اور بعض احادیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ وہ قصیر القامہ ہوگا، اور دونوں کی تطبیق علماء نے یوں دی ہے کہ دوسروں کے لحاظ سے تو وہ لمبا معلوم ہوگا لیکن خود اس کے جسم اور جثے کے لحاظ سے وہ چھوٹا معلوم ہوگا۔ نمبر 11، اس کے دونوں پاؤں کے درمیان زیادہ فاصلہ ہوگا، یہ بھی ایک عیب کی بات ہے۔ نمبر 12، اس کی پنڈلیاں ٹیڑھی ہوں گی۔ نمبر 13، اس کا سر پیچھے سے ایسا معلوم ہوگا جیسے کہ گنجا آدمی ہو۔ نمبر 14، اس کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا، یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھ سکے گا، خواہ وہ مسلمان پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ یہ بہت ساری احادیث سے خلاصے کے طور پر چند باتیں عرض کر کے آپ کے سامنے رکھی گئی۔ ویسے احادیث کے اندر بہت ساری اور باتیں مروی ہیں مگر چند اہم باتیں جو بالکل واضح بھی ہو وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ حضرات، اس کے بعد بڑی اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح شیطان کو اپنی حکمت بالغہ سے غیر معمولی قوت و طاقت بخشی ہے اور وہ ایسے ایسے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتے، اسی طرح دجال کذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بڑی قوت و طاقت عطا کی جائے گی، اور یہ سب انسانوں کی آزمائش کے لیے ہوگا، اور مومن اور کافر کی پہچان اور ان میں امتیاز اسی سے قائم ہوگا جو اس آدمی کی، جو اس دجال کی شان و شوکت اور قوت و طاقت کو دیکھ کر اس کے پیچھے چلے جائیں اور اس کو خدا مان لیں، وہ کفر میں پڑ جائیں گے۔ اور اس وقت جو بھی صرف نام کے مسلمان ہوں گے، ظاہری طاقت اور قوت کو سب کچھ سمجھنے والے ہوں گے اور مادیت کے پجاری ہوں گے، جو مسلمان کہلانے کے باوجود حقیقی معنی میں اسلام پر قائم نہ ہوں گے، وہ سب کے سب اس کے پیچھے چلے جائیں گے
اور اس کو خدا مان لیں گے، اور جو لوگ اس کے پیچھے نہیں جائیں گے اور اس کی مکاریوں اور عیاریوں کو سمجھ جائیں گے، اس کے دجل اور فریب سے واقف ہو جائیں گے، یعنی وہ احادیث کا علم رکھتے ہوں گے، ان باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے، اور اس کے فتنے پر بیان کی گئی ساری تفصیلات ان کے ذہن میں ہوں گی، وہ اس سے بچ کے رہیں گے اور ہمیشہ اس کے فتنے سے بچنے کے لیے پناہ مانگتے ہوں گے، اور ظاہری قوت و طاقت کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ یہی لوگ سچے مسلمان ہوں گے۔ اس کے بعد احادیث میں اس کے سلسلے میں جو باتیں آئی ہوئی ہیں ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے کیسی قوت اور طاقت دے کر بھیجیں گے، اور اس قوت اور طاقت کے ذریعے وہ انسانوں کو کس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اپنے ساتھ آگ اور پانی لائے گا، جس کو لوگ پانی سمجھیں گے وہ جلانے والی آگ ہوگی، اور جس کو لوگ آگ سمجھیں گے وہ ٹھنڈا اور شیریں پانی ہوگا۔ انہی سے ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ دجال کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی، اور ان میں سے ایک دیکھنے میں صاف اور شفاف پانی معلوم ہوگا اور دوسری دیکھنے میں بھڑکتی ہوئی آگ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، اس کی جنت حقیقت میں دوزخ اور دوزخ فی الواقع جنت ہوگی۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اپنے ساتھ جنت اور دوزخ جیسی چیز لائے گا۔ یہ لفظ خاص طور پر غور کرنے کا ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت میں، یہ مسلم کی روایت ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دجال اپنے ساتھ جنت اور دوزخ جیسی چیز لائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت اور دوزخ حقیقت میں نہیں ہوگی بلکہ دیکھنے میں جنت اور دوزخ ہوگی، اور فرمایا کہ وہ جس کو جنت کہے گا وہ حقیقت میں دوزخ یعنی تکلیف دہ چیز ہوگی، اور جس کو وہ دوزخ کہے گا وہ جنت ہوگی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ جنت و دوزخ حقیقی جنت و دوزخ نہیں جو اس کے ساتھ میں ہوگی، بلکہ ایک اس کے جادو کا اثر ہوگا، اور وہ لوگوں کو یہ کہہ کر بہکانے کی کوشش کرے گا۔ ایک طویل حدیث میں حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ 40 دن دنیا میں رہے گا، اور ان میں سے ایک دن یعنی پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اس کی رفتار ایسی تیز ہوگی جیسے بارش جس کے پیچھے ہوا اس کو اڑاتی جا رہی ہو، جیسے ہوا چلتی ہے اسی طریقے پر وہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ میں چل رہا ہوگا۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان کو خود اپنے پر ایمان لانے کی دعوت دے گا کہ میری خدائی پر ایمان لے آؤ، اور وہ لوگ اس پر ایمان لائیں گے تو آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسنے لگے گی، اور زمین کو حکم دے گا تو اس سے کھیتی اگے گی، اور ان لوگوں کے جانور جب شام کو واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے زیادہ لمبے، اور ان کے تھن بڑے کشادہ، اور ان کی کوکیں تنی ہوئی ہوگی، اور وہ یعنی دجال ایک دوسری قوم کے پاس جائے گا اور ان کو بھی اپنی خدائی کی دعوت دے گا، اور وہ لوگ انکار کر دیں گے۔ جب وہ انکار کر دیں گے تو وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا، لیکن ان کے اوپر قحط سالی اور خشکی شروع ہو جائے گی، اور ان کے مال ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ویران زمین پر سے گزرے گا اور کہے گا کہ اے زمین اپنے خزانے اگل دے، تو زمین سے خزانے نکل آئیں گے اور اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، اور ایک حدیث کے اندر یوں فرمایا
اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ وہ ایک جوان شخص کو بلائے گا اور اس کو مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور پھر اس کو زندہ کرے گا، تو وہ جوان دمکتے ہوئے چہرے سے ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوگا۔ ان تمام احادیث سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دجال بڑی قوت و طاقت کے ساتھ رونما ہوگا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گا اور خود پر ایمان لانے کی دعوت دے گا اور حیرت انگیز کرشمے دکھائے گا، بنجر زمین کو زرخیز بنا دے گا اور بارش برسا دے گا، زمین سے خزانے نکال دے گا، گویا کہ سارے خزانے اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے ان کو سیراب کر دے گا اور جو اس کو نہیں مانیں گے ان کو محروم رکھے گا۔ یہ وہ چند باتیں ہیں جو حدیث سے معلوم ہوتی ہیں، باقی اس سلسلے میں مزید کچھ تفصیلات ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کو انشاءاللہ کل عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔